يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون صدق الله العظيم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو انما بے شک الخمر و شراب والمیسر اور جوا والانصاب اور بت والازلام اور جوئے کے تیر رجسن یہ ناپاکی ہیں گندگی ہیں من عمل الشیطان شیطان کے کام سے فاجتنبوہ پس تم ان سے بچو لعلکم تاکہ تم تفلحون کامیاب ہو جاؤ انما بے شک یرید الشیطان شیطان چاہتا ہے ان یوقع کہ وہ ڈالے بینکم تمہارے درمیان العداوت دشمنی کو والبغضاء اور نفرت کو فی الخمر شراب میں والمیسر اور جوئے میں ویصدکم اور وہ تم کو روکے عن ذکر اللہ اللہ کی یاد سے وعن الصلاۃ اور نماز سے فہل انتم منتہون پس کیا تم باز آنے والے ہو۔ یہ آج کے درس کی 2 آیات کریمہ ہیں۔ ان آیات کا پہلی والی آیات کریمہ کے ساتھ ربط اور تعلق یہ ہے کہ اس سے پہلی والی آیات کریمہ میں اللہ کا ارشاد تھا اے ایمان والو تم پاکیزہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار نہ دو۔ حلال وہ ہے جسے اللہ نے حلال فرمایا، حرام وہ ہے جسے اللہ نے حرام فرمایا۔ آج کے درس کی ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حرام کردہ چیزوں میں سے 4 چیزوں کو بیان فرمایا اور ان کے بارے میں فرمایا اے ایمان والو یہ شیطان کی گندگی ہے، شیطان کی ناپاکی ہے، اس سے تم اپنے آپ کو بچاتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی برائی کو بیان کیا کہ جب تم باز نہیں آؤ گے اور ان کاموں میں لگ جاؤ گے تو شیطان تمہارا آپس میں جھگڑا پیدا کرے گا، شیطان تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی نفرت پیدا کرے گا، دوری پیدا کرے گا اور اللہ کی یاد ذکر فرائض واجب سے تم غافل ہو جاؤ گے اور یقیناً جو اس طرح زندگی گزار کے چلا گیا وہ ناکام ہونے والا ہے، کبھی وہ کامیاب ہونے والا نہیں۔ شراب کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن پاک میں 4 طرح کے حکموں کو بیان فرمایا۔ پہلا حکم سورۃ النحل میں، مکی صورت ہے، اس میں اللہ نے فرمایا تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، شراب سے تم اچھی، یہ کھجور ہے، انگور ہے اور اس طرح کی باقی چیزیں، ان سے تم اچھی چیزیں بھی بناتے ہو، جس طرح چٹنی ہے، اچار ہے، کھانے کی دیگر اشیاء ہے، اور اس سے تم نشہ آور چیزیں بھی بناتے ہو۔ یعنی اس وقت میں یہ حرام نہ تھی اور لوگ اس کو استعمال کرتے تھے۔ یہ پہلا حکم شراب کے سلسلہ میں۔ دوسرا حکم اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورۃ البقرہ میں بیان فرمایا جس کو ہم نے پڑھا، اور وہاں اللہ کا ارشاد تھا یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ صحابہ مسلمان آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے بارے میں اللہ کا کیا حکم، تو آپ فرما دیجئے قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، کہ ان دونوں چیزوں میں لوگوں کے کچھ فائدے بھی ہیں اور اس میں نقصانات بھی ہیں، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن اس کا جو گناہ ہے اس کے فائدوں سے زیادہ ہے۔ اس زمانے میں لوگ کہا کرتے تھے شراب کی وجہ سے کچھ سخاوت آ جاتی ہے، شراب کی وجہ سے کچھ صحت پہ اچھا اثر پڑ جاتا ہے، اور جوا جو جیت جاتا ہے اس میں سے کچھ صدقہ خیرات بھی کر دیتا ہے، غریبوں کے کام بھی آ جاتا ہے، یہ کچھ فائدے اس وقت گنواتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ ظاہری جو تم فائدے گنوا رہے ہو
یہ فائدہ کم ہے اور اس کا نقصان، اس کا گناہ بڑا ہے، پھر بھی اللہ نے حرام نہیں فرمایا۔ حتیٰ کہ تیسرا حکم آ گیا سورۃ النساء میں ہم نے پڑھا، اللہ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو اس وقت تک تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک تم مکمل طور پر ہوش و حواس میں نہ ہو۔ اگر تم ہوش و حواس میں نہیں، نشے کی وجہ سے، اور نشے کی وجہ سے تمہارا ذہن حاضر نہیں، دماغ حاضر نہیں، تو اللہ تعالیٰ جل شان نے حکم دیا کہ اے ایمان والو پھر تم نماز میں مشغول نہ ہو، مصروف نہ ہو، کہ تمہیں کیا پتہ کہ تم کیا کہنے والے۔ پھر بھی اللہ نے شراب کو حرام نہیں فرمایا۔ چنانچہ سورۃ المائدہ کا آخری حکم آ گیا، اور اس آخری حکم میں ہم نے پڑھ لیا اللہ نے واضح طور پر فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، یہ چاروں کام، ان میں سے ایک شراب جوا بھی ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، شیطانی کاموں میں سے ایک کام ہے، اس سے تم بچو تاکہ تم کامیابی کو حاصل کر سکو۔ کامیابی اللہ کی رضا ہے، اللہ کی جنت ہے۔ اب یہ چار احکامات آگے اور آخری حکم اٹل ہے۔ چنانچہ جب یہ آخری حکم آگے، حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے دیکھا کہ جن جن لوگوں تک یہ بات جا رہی تھی انہوں نے شراب کے مٹکے توڑ دیے، برتن توڑ دیے، جو ان کے پاس شراب تھی وہ سب کی سب انہوں نے بہا دی، ضائع کر دی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس طرح کے جو کچھ مخصوص ہمارے برتن ہیں شراب ڈالنے کے، آگے لوگوں کو دینے کے، پلانے کے، ان کے بارے میں کیا حکم ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں بھی ضائع کر دیا جائے، انہیں بھی توڑ دیا جائے۔ چنانچہ صحابہ نے دل و جان سے اس پہ عمل کیا، خصوصاً حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلی آیت کریمہ آئی شراب کے بارے میں، انہوں نے کہا اللہم بین لنا فی الخمر شرابا، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیہ، یا اللہ ہمیں شراب کے بارے میں ایسا بیان عطا فرمائیے، ایسا حکم عطا فرمائیے جو کافی ہو۔ دوسرا حکم آ گیا، پھر وہ دعائیں کرتے رہے، حتیٰ کہ تیسرا حکم آ گیا، حتیٰ کہ چوتھا حکم آ گیا، دعائیں کرتے رہے یہاں تک کہ جب یہ آ گیا فجتنبوہ، اس سے بچو، باز آ جاؤ۔ تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے، بخاری شریف کی روایت ہے، ہاں ہم بچنے والے ہیں، ہم اس سے دور رہنے والے ہیں، ہم اس سے کنارہ کش رہیں گے اور اس سے جدا رہیں گے، اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ ان صحابہ اس میں خوش ہو۔ اب یہ بات خوب سمجھ لینی چاہیے، شراب ہو یا جوا ہو، یہ دونوں چیزیں حرام ہیں۔ جوئے کی کئی شکلیں ہیں اور شراب کے بھی کئی نام ہیں، گندم سے بنائی جا رہی ہے، کھجور سے بنائی جا رہی ہے، اور انگوروں سے بنائی جا رہی ہے، جو سے بنائی جا رہی، باقی چیزوں سے بنائی جا رہی ہے، اور پھر اس کے اپنے اپنے نام آگے رکھ دیے جائیں۔ نام کوئی بھی ہو، کل مسکر حرام، مسئلہ یاد رکھیں، ہر وہ شے جو نشہ دینے والی ہے وہ حرام ہے، جس سے انسانی عقل اپنے ٹھکانے نہ رہے، ہوش و حواس نہ رہیں، وہ کم بھی حرام ہے، زیادہ بھی حرام۔ یہ مسئلہ خوب جان۔ نام اس کا کوئی بھی، حدیث پاک میں آتا ہے قرب قیامت میں زنا کا نام تبدیل کر دیا جائے گا، دوسرا نام دے دیا جائے گا، شراب کا نام تبدیل کر کے دوسرا کوئی اچھا نام دے دیا جائے گا، جوئے کا نام تبدیل کر کے اس کو اچھا نام دے دیا جائے گا، اور اس طرح بہت ساری حرام اشیاء ان کا نام اچھا دے کے ان کو جائز بنا دیا جائے گا، حالانکہ وہ 100% ناجائز ہوگا اور اللہ نے اس کی اجازت نہ دی۔ چنانچہ جوئے کا بھی یہی حال ہے، جوا مختلف لوگ اکٹھے ہو گئے، پیسے جمع کر لیے، اب ایک جیتنے والا خواہ وہ جس انداز سے بھی جیت گیا، قرآن اندازی سے جیت گیا، جوئے کے تیر کے ذریعے سے جیت گیا، رنگ کے ذریعے سے جیت گیا، لاٹری کے ذریعے سے، جس طرح وہ پرائز بانڈ کی ساری ترتیبات ہیں، یہ حکومتی سلسلوں میں اور ان کی سرپرستیوں میں چلنے والے سارے سلسلے، اس میں پھر انعام نکل آتا ہے، لاٹری نکل آتی ہے، بہت ساری بیمہ پالیسیاں اور بہت ساری اس طرح کے، میں نے ابھی عرض کیا، ان کے نام تبدیل کر دیے جائیں گے، ان کو جوا نہیں کہا جائے گا، حالانکہ وہ 100% حرام ہے، ناجائز ہے۔ یہ جو مال آئے گا سارے کا سارا بغیر محنت ہے، بیٹھے بیٹھے تھوڑی کی کوشش سے بہت سارا مال اکٹھا کر لیا، جس سے ہم نے مال اکٹھا کیا، جوا جیتنے والا،
یقیناً ایک دم سے بغیر کوشش کے، بغیر کسی محنت کے اتنا بڑا مال آئے گا تو کبھی بھی جائز کاموں میں اس کو استعمال نہیں کرے. ایک تو ہے ہی حرام. اتنا بڑا مال آئے گا وہ حرام توبوں پہ، شیطانیوں پہ، ناجائز کاموں میں، برے کاموں میں اس کو خرچ کرے گا. جو ہار چکا ہے، اور کبھی تو ایسا ہو جاتا ہے بچے لوگ ہار جاتے ہیں، بیویاں ہار جاتے ہیں، گھر ہار جاتے ہیں، کاروبار ہار جاتے ہیں، سب کچھ ہار جاتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ پریشانی در پریشانی، حتیٰ کہ وہ مجبور ہوگا چوری کے لیے، ڈاکے کے لیے، غلط راستے اختیار کرنے کے لیے، اور یہاں تک کہ جو جیتنے والا ہے اس کو قتل کرنے کے لیے. اور ایسا ہوتا ہے، ہم دنیا میں پڑھتے دیکھتے، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے. تو ہر طرح سے اس میں خباثت. شراب کا یہی حال ہے، جب اس نے پی لی اس کو کیا پتہ میری ماں ہے، اس کو کیا احساس ہے یہ میری بیوی ہے، میری بیٹی ہے، میرا بھائی ہے، یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، اس کا یہ حق ہے، اس کا یہ حق. ابھی نماز کا امر متوجہ، ابھی روزے کا حکم ہے، ابھی میرے لیے اخلاق کا حکم ہے، آنکھ کیسے استعمال کرنی ہے، سوچ کیا ہونی چاہیے. اور اسی طرح بعض لوگ اچھے عہدوں پہ فائز ہوتے ہیں، شراب پلا کر ان سے بڑے بڑے راز اگلوا لیے جاتے ہیں، نکال لیے جاتے ہیں. کئی ریاستیں ان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، کئی حکومتوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو اللہ نے یہ فرما دیا آسان کر کے، رجس من عمل الشیطان. کوئی جیتنے والے جیت جائیں گے، ہارنے والے ہار جائیں گے، اور شراب کی شکل میں یقیناً اس کی عقل میں فتور اور خرابی پیدا ہو جائے گی. تو بہرحال یہ تو موضوع لمبا چوڑا، مختصر اگر عرض کروں، خود بھی بچنا، اپنی اولادوں پہ کڑی نگاہ رکھیں. میں آپ سے درخواست کروں، کڑی نگاہ رکھیں. یعنی کہ ہم نے بھیج دیا ہاسٹل میں، وہ پڑھ رہے ہیں، بس ٹھیک ہے، سب کچھ اچھا جا رہا ہے، فون آتی ہے، الیک سلیک ہوتی ہے. بچے آئس نشہ اور یہ چرس، افیون، اور پھر ہیروئن، اور پتہ نہیں کیا کیا نشے ہیں. پہلے ساتھی ایک سگریٹ سے شروع کرتے ہیں، نسوار سے شروع کرتے ہیں، پھر نشہ پورا نہیں ہوتا، آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے بڑے قیمتی ہمارے بچے، خوبصورت بچے، اچھے خاندانوں کے حافظ بچے، ماشاءاللہ بہت عمدہ اخلاق والے، وہ بگڑ گئے. اور اس میں یقیناً اس کا بگڑنا تو اپنی جگہ، اس کی پریشانی اپنی جگہ، پورے گھر کی جو ٹینشن پریشانی، اس کو کوئی انسان اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتا. جہاں آگ جلتی ہے تپش وہیں ہوتی ہے. اللہ میری آپ کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما دے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم اس کا اہتمام کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب پینے پلانے والے کئی لوگوں پہ لعنت ہے. بیچنے والا، خریدنے والا، پکڑنے والا، آگے پکڑوانے والا، لے جانے والا جس کے لیے لے جا رہا ہے، بیچنے والا، اور اسی طرح جو اس کو خرید رہا ہے، اور اسی طرح وہ ڈالنے والا اور جس کے لیے ڈالا جا رہا ہے. اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نسبتوں کو بیان فرمایا. ان سب پر خدا کی لعنت ہے، اللہ تعالیٰ جل شان کی پٹ. الخمر جمع الاثم، فرمایا شراب ساری برائیوں کی جڑ، حرام نشہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. دوسری روایت میں آتا ہے، یہ بڑی خوفناک حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زانی اذا زنى العبد خرج منه الایمان. جب زانی زنا کرتا ہے اس کا ایمان اس کے دل میں نہیں رہتا، مثل سائبان اس کے سر پر آ جاتا. شرابی شراب پیتا ہے، جب تک اس کے نشے میں رہتا ہے اس حالت میں اس کا ایمان اس کے دل میں نہیں رہتا، اس کے سائبان کی طرح، اس کے سر پر، سائے کی طرح اس پہ سر پر آ جاتا. ان دونوں حالتوں میں مرنے والا گویا کہ وہ ایمان کے بغیر چلا جاتا ہے. کتنا بڑا نقصان ہوا. دوسری بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 درجے بیان فرمائے شراب کے. من شرب حسبة من خمر، صرف ایک گھونٹ پی لے، ذائقہ تو چلے چیک کریں جی کیسا ہے. پیشاب جس طرح نجس ہے، ناپاک ہے، بالکل اس طرح شراب بھی نجس ہے، ناپاک. کم ہو یا زیادہ ہو، قطرہ ہو یا 2 قطرے ہو یا ایک گھونٹ ہو یا گلاس ہو یا مٹکا ہو، سب حرام. ایک گھونٹ پی لیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لم يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا 3 ایام ولیالیہ. 3 دن 3 راتوں کے فرض نفل کوئی اس کی عبادت اللہ تعالیٰ جل شانہ اس ایک گھونٹ کی وجہ سے اس کی قبول نہیں فرماتے. نقصان اتنا. ومن شرب کأسا من خمر، جس نے ایک گلاس پی لیا، جس نے ایک گلاس شراب کا پی لیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لم يقبل اللہ عز وجل صلاۃ 40 لیلۃ، اللہ تعالیٰ جل شان اس کی 40 دنوں راتوں کی نمازوں کو، کسی عبادت کو قبول نہیں فرماتا. کتنا بڑا نقصان ہو گیا.
کہ اس کی نمازیں اور دیگر عبادات قبول ہوں۔ وَمُدْمِنُ خَمْرٍ، اور ہمیشہ شراب پینے والا، توبہ نہ کرنے والا، اس سے باز نہ آنے والا، حرام نشے کو نہ چھوڑنے، نماز بھی پڑھتا ہے نشہ نہیں چھوڑتا، مسجد بھی آتا جاتا ہے نشہ نہیں چھوڑتا، قرآن پڑھتا پڑھاتا ہے لیکن نشہ نہیں چھوڑتا، اچھے لوگوں کے پاس بھی جاتا ہے لیکن برے لوگوں کی محفل بھی چھوڑتا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ شراب پینے والا حقاً علی اللہ عز و جل ان یسقیہ من نہر الخبال، اللہ نے اپنے لیے لازم فرما لیا ہے کہ اللہ اس کو نہر خبال سے پلائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نہر الخبال، نہر الخبال کیا چیز ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدید اہل النار، جہنم کے اندر وہ گڑھا جہاں جہنمیوں کا خون اور پیپ اور گندگیاں جمع ہوں گی، وہ ساری گندگیاں اس شرابی کو پلائی جائیں گی اور خود بھی ادھر ہی ہوگا۔ اللہ میری آپ کی حفاظت فرما دے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما دے۔ شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، اس کی کوئی بھی شک نہیں۔ تیسری چیز یہاں آئی والانصاب، انصاب جمع نصب کی، اس سے مراد بت ہیں، کسی شے کو اٹھا کے کسی جگہ رکھ دیا جائے، وہ گھڑا گیا ہے یا نہیں گھڑا گیا، گھڑا گیا ہے تو اس کو صنم کہتے ہیں، نہیں گھڑا گیا تو اس کو وثن کہتے ہیں۔ وثن ہو، صنم ہو یا نصب ہو، یہ سب بت ہیں، خواہ وہ جاندار ہیں یا بے جان ہیں، نفع کی چیز ہو یا نقصان کی چیز ہو۔ اللہ نے فرمایا یہ شیطان کی گندگیوں میں سے گندگی ہے، شرک ہے، اس سے باز آ جاؤ۔ چوتھی اور آخری چیز والازلام، ازلام جمع ظلم کی ہے، ظلم کا مطلب جوئے کا تیر، اس سے مراد وہ رنگ بھی ہے، وہ پتھر بھی ہے، کوئی بھی بنی کوئی ایسی شے ہے کہ آپ 10 روپے کی مثلا ایک شے خریدتے ہیں اور پھر آگے قیمتی اشیاء ہیں اور کوئی غیر قیمتی، آپ یہاں سے اس کو پھینک رہے، یا وہ تیر ہی کیوں نہیں ہے، یا وہ کوئی فائر ہی کیوں نہیں، یا کس طرح کی کوئی شے، اور وہ 10 روپے میں سب لوگ خرید کے فائر کر رہے ہیں۔ بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے فائر میں کامیاب ہوتے ہیں، 10 روپے کے بدلے ان کو 100 روپیہ مل رہے، 1000 روپیہ مل رہے، 5000 کی چیز مل رہی۔ یہ سب جوئے کے تیر اور جوئے کی شکلیں ہیں، اللہ نے اس سے روکا ہے، اس سے منع کیا ہے، فرمایا اس سے تمہارے دنیا کا بھی نقصان ہے، آخرت کا بھی نقصان ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں ان ساری گندگیوں سے، ان ساری ناپاکیوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور جو ذکر کا نقصان ہے، نماز کا نقصان ہے، یقیناً ہے، فہل انتم منتہون، انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے دروس میں آ جائے گی۔